پرانے زمانے کی بات ہے، یمن کے قریب ایک بہت پرانا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک غریب مگر نیک دل بوڑھا موچی رہتا تھا۔ اس کے گھر میں بیوی اور 2 بچے تھے اور وہ گھر کا واحد کفیل تھا۔ اس کے بازار میں ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ وہ روز صبح سویرے گھر سے نکل جاتا اور شام تک اپنی دکان میں بیٹھ کر لوگوں کے جوتے سلائی کرتا اور شام کو تھوڑی سی کمائی لے کر واپس آ جاتا۔ اس کی روزی بہت کم تھی مگر دل بہت بڑا تھا۔ وہ روز اپنے ساتھ ایک خشک روٹی لاتا، آدھی خود کھاتا اور آدھی پرندوں کو ڈال دیتا۔ وہ ہمیشہ کہتا، اللہ نے مجھے صحت، ہاتھ پاؤں اور صبر دیا ہے، یہ کسی خزانے سے کم نہیں۔ ایک دن ایک مسافر اس کے پاس جوتے مرمت کروانے آیا۔ اس نے موچی کو دیکھا کہ وہ خشک روٹی کھا کے بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور پرندوں کو بھی کھانا کھلا رہا ہے۔ مسافر نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ تو خشک روٹی کھا رہے ہیں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ موچی مسکرا کر بولا، صاحب اگر انسان صحت مند اور صابر ہو تو وہ سب سے امیر ہے۔ میں تو صرف اپنی محنت سے کماتا ہوں اور اسی پر خوش ہوں۔ مسافر بہت متاثر ہوا۔ اس نے قرآن کی کچھ آیات سنائی جن کا مطلب یہ تھا، اے اللہ تو بادشاہی کا مالک ہے، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ موچی نے کہا، مجھے یہ آیات یاد کروا دو تاکہ میں ہمیشہ انہیں دہراتا رہوں۔ اس دن سے وہ آیات اس کے دل میں اتر گئی۔ کچھ دن بعد آزمائش آ گئی۔ کئی دن تک کوئی گاہک نہ آیا، گھر میں فاقہ ہو گیا، بچے بھوک سے بلکنے لگے۔ آخر کار بیوی نے کہا، اگر آج کچھ نہ کیا تو ہمارے بچے مر جائیں گے، جاؤ اپنے امیر پڑوسی سے کچھ کھانا مانگ لاؤ۔ موچی نے افسوس سے کہا، وہ بہت مغرور اور بخیل آدمی ہے، مگر اللہ سے امید رکھتا ہوں شاید رحم آ جائے۔ وہ پڑوسی کے دروازے پر گیا، سلام کیا اور بولا، میں بھیک مانگنے نہیں آیا مگر 4 دن سے میرے بچے بھوکے ہیں، اگر تھوڑا سا کھانا دے دو تو احسان ہوگا آپ کا۔ پڑوسی ہنسنے لگا اور بولا، چلاک بننے کی کوشش مت کرو، تم جیسے لوگ بہانے سے کھانا مانگتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے موچی کو دھکا دیا۔ موچی دیوار سے ٹکرا کر گر گیا، اس کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ زخمی موچی اٹھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، اے اللہ، میں نے آج تک کسی سے نہیں مانگا مگر آج مجبوری تھی۔ وہ تیرا بندہ تھا، اس نے مجھے ذلیل کیا مگر تو سب دیکھ رہا ہے۔ وہ مسجد چلا گیا، وضو کیا، نماز پڑھی اور روتے ہوئے وہی آیات دہرانے لگا، اے اللہ تو بادشاہی کا مالک ہے، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اتنے میں ایک تاجر مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے موچی کو دعا میں وہ آیات دہراتے ہوئے اور وہ باتیں سنی تو تاجر کا دل بہت افسردہ ہو گیا۔ نماز کے بعد اس نے موچی سے کہا، بابا جی، میں ایک تاجر ہوں، میرا ساتھی فوت ہو گیا ہے، اگر آپ ایمانداری سے کام کریں تو میں آپ کو اپنا شریک بنا لیتا ہوں۔ موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تاجر نے اسے کچھ پیسے دیے تاکہ وہ گھر جا کر کھانا خرید سکے۔ موچی نے وہ پیسے لیے، آٹا خریدا اور گھر گیا۔ سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور رب کا شکر ادا کیا۔ اگلے دن سے وہ تاجر کے ساتھ کام کرنے لگا۔ اللہ نے دونوں کے کاروبار میں برکت ڈال دی۔ 1 سال بعد جب تاجر اپنے شہر واپس جانے لگا تو بولا، بابا جی، آپ جیسے ایماندار انسان بہت کم ملتے ہیں، یہ دکان اب آپ کی ہے، یہ آپ کی محنت اور دیانت کا صلہ ہے۔ وقت گزرتا گیا، موچی شہر کا مشہور اور مالدار آدمی بن گیا، مگر اس کے دل میں عاجزی اور شکر وہی رہا۔ وہ روز غریبوں کو کھانا کھلاتا اور پرندوں کو دانا ڈالتا۔ ایک دن سردیوں میں ایک غریب آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں اس کے دروازے پر آیا۔ نوکر نے اسے اندر بٹھایا، کپڑے اور کھانا دیا۔ جب موچی آیا تو دیکھا کہ وہی اس کا پرانا پڑوسی جو کبھی اسے دھکا دے کر ذلیل کیا کرتا تھا۔ پڑوسی روتے ہوئے بولا، اللہ نے میرے غرور کی سزا دے دی ہے، میرا کاروبار ختم ہو گیا ہے، گھر اجڑ گیا ہے۔ موچی نے کہا، بھائی، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلت بھی وہی دیتا ہے، دولت تو آنے جانے کی چیز ہے، انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو پلیز کمنٹ کریں،
ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارا چینل سٹوری ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔